اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے چوتھے پارے میں جو اللہ رب العزت نے احکامات ہمیں بیان فرمائے ہیں ان کی مختصر تفصیل آپ سے بیان کروں گا۔ اس پارے کی پہلی آیات میں ہی اللہ رب العزت ہم سے فرماتے ہیں کہ تم تب تک نیکی کی بڑائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم میری راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز محبوب ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کا مال و زر زیادہ محبوب ہوتا ہے، کچھ لوگ اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ جائیداد سے، زمیندار لوگ ہیں جیسے وہ اپنی فصل سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی بہترین چیز کو میری راہ میں خرچ کرنا ہی بہترین نیکی ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہے وہ اس پہ زکوٰۃ دے، صدقات دے، جیسا کہ آج کل حالات ہمارے چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مشکل کا شکار ہیں، سفید پوش لوگ ہیں جو پہلے اپنے گھر کے اخراجات آسان طریقے سے چلا لیتے تھے، ان کی مدد کریں، زکوٰۃ دیں، صدقات دیں۔ اور جو لوگ زمیندار ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں ان پہ اللہ رب العزت نے ایک عشر مقرر کیا ہے، وہ باقاعدگی سے وہ ادا کریں جتنا بنتا ہے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کے مال میں زیادہ برکت دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمانا ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی راہ میں جتنا زیادہ دے گا اللہ رب العزت کو کئی گنا کر کے واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزید آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پہلے بھی اللہ رب العزت میں فرمایا کہ نماز اور صبر سے کام لیں۔ جس طرح کی مشکل حالات جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں، ہمیں چاہیے کہ نماز قائم کریں زیادہ سے زیادہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھیں، نوافل کے اہتمام کریں، قرآن پاک کی ترجمہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے استغفار کریں، اور صدقات و زکوٰۃ کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس قدر سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے کوئی تیز ہوا چلتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کو دورہ قرآن کرواتے، اور ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ مزید آگے جا کے اس پارہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مومنین کو میں جان اور مال کی کمی سے آزمائش میں مبتلا کروں گا، اور اصل مومن وہی ہیں کہ جو کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت کے ہاں پورا اتریں گے، اور ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ اور جو صبر سے کام نہیں لے گا، نہ شکری کرے گا، تو اللہ رب العزت کی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال دیا ہے دنیا میں اس کی زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے واضح احکام ہے اللہ رب العزت کا کہ ان کا مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان کا مال سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ اسی پارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین اسلام ہی بہترین دین ہے، اور امت محمدی ہی بہترین امت ہے۔ بس جس تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور اسلام کی تعلیمات کو من و ان قبول کر لے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو مثل مثالیں دے کے غزوہ بدر، غزوہ احد کی مثال دے کر ہمارے ایمان کو تقویت پہنچائی ہے۔ ان غزوات میں مسلمانوں کی تعداد، جیسا کہ غزوہ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت کم تھی، 313 صحابی تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 مشرکین تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جان لینے کے در پہ تھے۔ سب لوگ بہت پریشان تھے، تو اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت ان کو بتایا کہ تم استقامت سے کام لو، مجھ پر یقین رکھو، اور 5000 فرشتے گھوڑوں پر سوار کر کے اللہ رب العزت نے میدان میں اتارے اور حق کی فتح ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے جب ان کو پتہ چلا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں افراتفری پھیل گئی، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید کر دیے گئے صحابہ کرام جو تھے۔ ان غزوات کا حوالہ دے کے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ میرے پہ ہی توکل رکھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ساتھ تھامے رکھو، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمیشہ آپ کی ہی ہوگی۔ مزید اگلی چند آیات میں جا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہی ہے، اور جو لوگ اس نیت سے
دنیا میں عمل کریں گے کہ دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے اور دنیا کمانے کے لیے وہ نیکی کریں گے تو ان کو دنیا میں ہی اس کا اجر دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کا کوئی اجر باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کریں، جو بھی اچھا عمل کریں، وہ اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم نے اللہ رب العزت سے اس کا اجر لینا ہے۔ دنیا میں اس کا ہمیں اس کا برکت تو ملے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن اگر ہم دکھاوے کی نیت سے کچھ کریں گے تو وہ لوگوں کی مدد تو ہو جائے گی، ہمارا مال خرچ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے برکات جو ہیں، اس کے جو فضائل ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ ہم تک نہیں پہنچیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے باقاعدگی سے، صدقات دیں، غریبوں کی مدد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔